اس زمین کی اہمیت، یہودی قبضہ کیوں کرتے ہیں، ان کو کیا انٹرسٹ ہے اس زمین سے، اور دنیا کے مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کا نام سنا ہوگا، یہ کہاں سے آیا اور کس کو ملا؟ یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو جبریل نے لا کر دیا تھا، علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اپنی ضرورت کی اشیاء، غذا اور لباس وغیرہ، چونکہ اس وقت تو وہ ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی چیزوں کی، جو پتوں سے فرشتوں نے انہیں سکھایا، اور غذا کا طریقہ، جو گندم بونے کا اور پیسنے کا طریقہ، روٹی کو محفوظ کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کے لیے ایک صندوق اللہ کی جانب سے آیا تھا، وہ تابوت تھا جسے آپ تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اور یہ آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کی وراثت بنتا رہا کہ جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، آدم علیہ السلام کی خاص جو چین چلی آ رہی تھی، قبیلے بٹے، ڈیوائیڈ ہوئے، لیکن سلیمان علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک جو قبیلے چلے آئے، اس میں یہ تابوت چلا آیا، اور یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو ملا، یہ اس طرح چلتا رہا۔ یہ ہے وہ تابوت سکینہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں کیا کچھ ہے؟ اس تابوت کے اندر ایک اور کمال کی چیز ہے، اس تابوت کے اندر ہے پوری دنیا کے بلیک میجک کو کور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ فری میسنز ہوں، ایلیمنیٹیز ہوں، یا دجالی جتنی دنیا کی قوتیں ہیں، ان سب کو ایک لمحے میں ختم کرنے کے لیے اس تابوت کے اندر ایک چیز موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عصائے موسیٰ کا ٹکڑا۔ اس وقت کے دنیا کے جو بلیک میجیشنز تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ کے کہنے پر نبوت کو چیلنج کیا تھا جادو سے۔ بھائی نبوت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں چل رہی تھی، تو وہ جادو لے کر آئے۔ یعنی پچھلی قوموں میں کتابوں کے ذریعے علم پہنچا ہوا تھا کہ کرامت اور اللہ کی طرف سے معجزات نبیوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو سچا جانچنا اور ناپنا ہے تو جادو کر کے دیکھ لو، نبیوں پر جادو نہیں چلا کرتا، کمزوروں پر چل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ جادو کا سہارا لیا، اور ماہر ترین دنیا کے جادوگر جمع ہوئے، اور انہوں نے جب اپنا جادو دکھایا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں وہ قوت پیدا فرما دی، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو۔ جیسے ہی پھینکا وہ ایسا آلہ بن گیا، اس سے تمام ازدہے اپنے اندر ضم کر لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تدبر و تشفی نہیں تھی، تو آپ گھبرانے لگے۔ اللہ نے فرمایا چھو لو، پکڑو گے دوبارہ عصا بن جائے گا۔ آپ نے اس کو جیسے ہاتھ لگایا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ خدا نے مسلمانوں قرآن میں تمہیں پیغام دے دیا ہے کہ دنیا کے سارے بلیک میجک کا توڑ نبی کے چھوئے ہوئے ایک لکڑی کے ٹکڑے میں ہوتا ہے۔ کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ نبی جس لکڑی کو چھو لے، اس لکڑی میں اتنی قوت ہے، دنیا کا سارا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، وہ بلیک میجک کا علاج ہے۔ جس پر جادو ہو اس کو گٹھلی پیس کر کھلا دے یا پلا دے، اللہ جادو کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس تابوت سکینہ کے اندر عصا کا ٹکڑا موجود ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا جو حضرت یوسف کو ملا تھا۔ جب اپنے باپ سے جدا ہونے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف آتا ہے، تو آپ نے کرتے کا ٹکڑا لیا، اور کرتے کا ٹکڑا لے کر اس کا تعویذ بنایا اور اپنے بیٹے کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا یہ تعویذ ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے اللہ کے نبی یعقوب، یہ آپ کس شرک میں پڑ گئے ہیں، کس بدعت میں پڑ گئے ہیں؟ جادو گنڈے کرنے لگے، تعویذ دعائیں کرنے لگے۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں اور آپ بھی اللہ کو ماننے والے، تو ڈائریکٹ اللہ سے کہتے یوسف کی حفاظت فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ کہتے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما لے۔ لیکن طریقہ شریعت کا سمجھو، اللہ نے وہ لباس جنت سے بھیجا تھا، وہ مقدس تھا، وہ نبیوں کا انعام تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، جو اللہ کی طرف سے مقدس چیزیں ہوں اس میں قوت ہوتی ہے، وہ مصیبتوں میں حفاظت کر سکتی ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو تعویذ بنایا، تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈالا گیا ان کے بھائیوں نے بھی بہانہ کیا تھا، ان کے بھائیوں نے بھی بڑھانا کیا، تو یوسف علیہ السلام نے وہی کپڑا کھول کر اپنے تن کو ڈھانک لیا تھا، لہٰذا پانی نیچے رہا، ان کو ڈبا نہ سکا۔ وہاں ابراہیم کو آگ جلا نہ سکی، یہاں یوسف کو ڈبا نہ سکا۔ وہ کرتا پھر آگے انبیاء میں چلتا رہا، اور وہ کرتا تابوت سکینہ کے اندر وہ ٹکڑا موجود ہے۔ اب اس ٹکڑے میں یہ خاصیت ہے کہ ڈبانا چاہو تو ڈوبے نہیں، جلانا چاہو تو جلے نہیں۔ دنیا میں دو پاورز ہیں، آپ بوم ماریں گے آگ لگے گی، یا یہ سونامی جو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ دو آلات ایسے ہیں جس سے آپ دنیا کے ملکوں کو تباہ کر سکتے۔ دنیا میں دو وار دیکھ رہے ہیں، یا تو وہ فائر ہے یا واٹر ہے، یا تو آگ سے تباہ کیا جا رہا ہے یا پانی ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں وہ ٹکڑا موجود ہے جس سے پیغام آپ کو قرآن دیتا ہے، حدیث آپ کو پیغام دیتی ہے۔ دنیا کی آگ کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ کرتا تمہارے پاس ہونا چاہیے، پانی کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے تو وہ کرتا تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک چیز بتا، قارون سونا جمع کرتا تھا، شداد حکومت کرتا تھا، حمان جادو کرتا تھا، یہ مل جل کے حکومتیں قائم کرتے، سونا جمع کرتا، اس کو سونے کا راز پتا تھا۔ ایک شداد تھا، حکومتیں کرتا، اس کو انجوائے کرتا، بناتا ڈھالتا، اور حمان جادو کے ذریعے ان کی مدد کرتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 10 کمانڈز دینے کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر، حمان نے کہا موسیٰ تو گئے، لہٰذا دوبارہ واپس ہم دنیا کو گائے کے بچڑے کی عبادت پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن اب بڑا مشکل تھا، نبی کا پیغام سننے کے بعد گائے کو خدا ماننا پاسبل نہیں تھا، ذہن ایکسپٹ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے کامیابی میں راز جو تھا وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مسجد اقصی میں کیا کیا راز چھپے ہیں۔ اس نے سونے کا بچڑا بنایا، اور سونے کا بچڑا بھی ایسا بنایا کہ لوگ دعا کرتے، وہ کہتا ہاں یہ دعا قبول ہوگی، میں تمہیں یہ عطا کروں گا۔ لوگوں سے باتیں کرتا، لوگوں نے کہا بھائی یہ تو معبود ہے، ہمارا خدا ہے۔ سونے کا بچڑا باتیں کرتا ہے، واقعی شداد صحیح کہتا ہے، حمان صحیح کہتا ہے، قارون صحیح کہتا ہے، یہ خدا ہے، اس کی عبادت شروع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دوبارہ اس پریشانی کا شکار ہو گئی کہ سونے کا بچڑا باتیں کر رہا ہے، بول رہا ہے، اور یہ جواب دے رہا ہے، لوگوں کی مرادیں سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے پوری ہو جائیں گی۔ وہ بول کیسے رہا تھا، وہ طاقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بچڑا بولتا کیوں تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پکڑا جادوگر کو، حمان کو، پوچھا بھائی یہ کیا کیا ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ بات میرے سمجھ نہیں ہے، یہ بتاؤ بولتا کیسے ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا نا وہ سمجھنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے دیکھا خضر علیہ السلام سے دوستی ہے آپ کی، اور جب خضر علیہ السلام، اچھا خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ فرشتے ہیں کہ نبی ہیں یا رجال الغیب میں سے کوئی آدمی ہے، لیکن یہ تو مستند ہے کہ اولو العزم انبیاء میں سے نہیں ہے، 4 مقرب ترین ہیں ان میں سے نہیں ہے، اولو العزم رسل میں سے نہیں ہے، اولو العزم 4 فرشتوں میں سے نہیں ہے، ان کے بعد کہیں ہوں گے، یہ مستند بات ہے۔ اب وہ جادوگر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام خضر سے آپ کی دوستی ہے، ایک بار دیکھا کہ خضر آپ سے ملاقات کرنے آئے، جس گھوڑے پر خضر سوار تھے جہاں جہاں گھوڑے کی ٹاپیں لگتی وہ صحرا تھا۔ وہ کیا تھا؟ صحرا تھا۔ جب خضر آپ سے ملاقات کے لیے آئے، جہاں جہاں گھوڑے کی ٹاپیں لگتی، جیسے ہی اس کا قدم گھوڑے کا اوپر اٹھتا وہاں سبزہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا، گھوڑا چلتا جاتا، گھاس پھوس پیدا ہونے لگتا، پودے اگنے لگ جاتے۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ خضر کے گھوڑے کے پیر کی خاک اتنی جاندار ہے کہ اس کے گھوڑے کے پیر میں اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ بنجر صحرا کے اندر اگر گھوڑے کا پیر لگے اللہ نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے وہاں اس کے قدموں کی خاک کو جمع کر لیا تھا۔ جب میں نے سونے کا بچڑا بنایا، اس میں نے تھوڑی سی خاک ملا دی ہے، یہ اس خاک کا کمال ہے کہ بچڑا بولنے لگا ہے۔ خضر علیہ السلام کے گھوڑے کی پیروں کی خاک، اس میں اتنا دم ہے کہ دشمن اس کو دشمنی کے لیے استعمال کرے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، تب بھی وہ خاک کم سے کم کام کرے تو مردہ کو زندگی عطا کر دے، وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ خضر کے گھوڑے کی پیروں کی طاقت کا عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ کے لیے جو براق اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا، آقا نے چٹان کے اوپر اس براق کو باندھا تھا، آقا نماز پڑھا رہے تھے، چٹان اس کے قدموں کو چوم رہی تھی، وہ چٹان وہاں موجود ہے جو ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے۔ کافروں کو پتا ہے کہ خضر کے پیروں کے، گھوڑے کے پیروں کی خاک مردہ کو زندگی دے سکتی ہے، جہاں محمد مصطفیٰ کی براق بنی ہے، اگر چٹان کا وہ ٹکڑا ہاتھ آ جائے تو پوری کائنات کے مردہ کو زندگی دے سکتی ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے، اتنا آسان نہیں ہے مسجد اقصی کو سمجھنا۔ یہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ ہیکل سلیمانی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ تابوت بھی موجود ہے، عصا بھی موجود ہے، وہ کپڑے کا ٹکڑا بھی موجود ہے۔ ایک اور بات بتا دوں راز کی آپ کو، دنیا میں مجھے اور آپ کو تیسری چیز کی فکر ہے، ایک تو آگ اور پانی، تیسرا یہ سب سے بڑا فتنہ پیٹ، معیشت کی مار، اکنامک وارفیئر، تیسرا یہی جھگڑا ہے نا دنیا میں۔
कंट्रोल किसका होगा, सिक्का किसका चलेगा। ताबूत सकीना में इसका भी हल मौजूद है। अल्लाह ने जो मनोसलवा नाजिल किया था वो लोगों ने बचा के रखना शुरू किया, फिर वो खराब होने लगा। जब सिमटने लगा तो नबी ने उसको ताबूत में महफूज फरमा दिया। तो मनोसलवा के कुछ बकियाजात उस ताबूत में मौजूद हैं, और ये उस वक्त उतरा था जब जमीनी कोई ग़िज़ा नहीं थी। ये अल्लाह ने गैब से रिस्क उतारा था, और इसमें इतनी ताकत है कि थोड़ा सा भी खा ले तो फरावानी हो जाती है। तो आपकी मईशत के कंट्रोल और रिस्क के कंट्रोल और बरकत का जो बुनियादी जुज़ बनो सलवा से गैब से अता किया था वो भी उस ताबूत सकीना के अंदर मौजूद है। लिहाजा यहूदियों को ये सारी चीजें मालूम है और वो अपने अकायद में पुख्ता हैं। लिहाजा उनका अकीदा यह है कि जब तक हम टेंपल ऑफ सुलेमान पर कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते और ताबूत सकीना से इन चीजों को अपने कब्जे में नहीं ले लेते, जब तक दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। लिहाजा वो सारी दुनिया छोड़कर गजा में आ गए। इसराइल इसलिए बसा है भाई, वो अमेरिका छोड़कर क्यों आ रहे हैं, फ्रांस छोड़कर, जर्मन छोड़कर, दुनिया छोड़कर यहां इसराइल में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अगर पूरी दुनिया पे हमने रूलिंग करनी है, हुकूमत करनी है, तो जो चाबी है जहां से हमें कुव्वत मिलेगी, जहां से हमें निजाम मिलेगा, जहां से इक्तिदार मिलेगा, वो है टेंपल ऑफ सुलेमान। और इस वक्त वो मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। अगर मस्जिद अक्सा का कुछ हो जाता है तो ये यहूदी चाहते हैं कि किसी तरह से हम इन चीजों को हासिल कर लें। जैसे ही हासिल करेंगे, उनका यह भी अकीदा है कि जैसे हमारा कंट्रोल होगा फौरन हमारा मसीहा हमें कंट्रोल दिलाने के लिए आ जाएगा। का मसीहा कौन है? वो दज्जाल के लिए पूरी दुनिया छोड़कर इसराइल में आ गए। वो अपने मसीहा के लिए अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते, वो वहां चले आते हैं। कारोबार का ख्याल नहीं करते, इन्वेस्टमेंट वहां पर है, इसराइल में चले आए। खानदान वहां पर इसराइल में चले आए। बूदोबाश वहां पर इसराइल में चले आए। उनको यह पता है कि दुनिया में हम कहीं भी रहें हम गुलाम रहेंगे, लेकिन हम अगर इसराइल में आकर बसते हैं, हमारा मजहबी अकीदा यहां पर है, हमारा सुतून यहां पर है, हमारी बुनियाद यहां पर है। अगर हमने अपनी बुनियाद को पकड़ लिया, हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। यहूदी अपने अकीदे में आज कामयाब होता नजर आ रहा है। मुसलमानों, मेरा सवाल मुसलमान कौन से है? जमानत तुमसे है। उसको जो किताब पहुंची उसने यकीन करके अपने आप को वहां पर ठहरा लिया है। मेरे और तुम्हारे नबी ने नमाज पढ़ाकर बताया था कि सारी दुनिया का कंट्रोल तुम्हें यहां से मिलेगा, सारी दुनिया का निजाम यहां से चलेगा। नबी ने वहां नमाज पढ़ाई, नबी वहां से मेराज पर गए तो बताया रिफतें यहां से मिलेंगी, उरूज यहां से मिलेगा, बुलंदी यहां से मिलेगी, निजात यहां से मिलेगी, खुदा की कुर्बत यहां से मिलेगी, हुकूमत तुम्हें यहां से मिलेगी। सब कुछ नबी ने समझाया। लेकिन मुसलमानों का क्या आलम है? इसराइल में यहूदी जमा हो गए, मुसलमान आज अपनी दुनिया में मगन हैं। मुसलमान डिवाइड हो चुके हैं। एक कहता है मैं पाकिस्तानी हूं, एक कहता है मैं ईरानी हूं, एक कहता है मैं यमनी हूं, एक कहता है मैं सऊदी हूं। मुसलमान अपने अपने ताजा खुदाओं की इबादत में लग गए हैं। मैं नहीं कह रहा ताजा खुदाओं की इबादत में, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जांच लिया था। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका है जो पैराहन मजहब का कफन है। मजहब ने कहा तुम एक मिल्लत हो, तुम एक उम्मत हो, अल मुस्लिम उम्मत वाहिदा कल जसदिल वाहिद। नबी फरमाते तुम एक जिस्म हो, अगर कहीं पर चोट लगे, तुम्हें तकलीफ महसूस करनी है, कांटा लगे तो तुम चिल्लाओगे नहीं हाय हाय कांटा लग गया है, चलो प्रोटेस्ट करते हैं कांटा लग गया है, चलो मीडिया पर कहते हैं कांटा लग गया है। अरे बेवकूफो, कांटा लगेगा तो तुम हाथ पर चलाओगे, कांटे को निकालोगे। जख्म लगेगा तो जख्म की मरहम पट्टी करोगे, वावेला नहीं करोगे। महबूब ने फरमाया तुम एक जिस्म की मानिंद हो, कहीं भी चोट लगेगी वावेला से हल नहीं बचेगा, तुम्हें जाकर उस जख्म की मरहम पट्टी करनी होगी।